محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کئی ہفتوں سے اسی ایک عنوان پر بات ہو رہی ہے مستقل کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے، معاشرے کی اصلاح کیسی ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی فکر تو رہتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات آتی ہے تو ہم میں سے ہر کوئی میدان میں کود جاتا ہے اور ہر کوئی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا بھی یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ معاشرے کا ایک فرد میں خود بھی ہوں، اور یہ اصلاح کا کام، یہ درستگی کا کام اگر میں خود اپنی ذات سے شروع کروں گا تو ممکن ہے کہ معاشرے تک یہ بات پہنچ جائے، یہ میسج پہنچ جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ شاید اثر چلا جائے۔ لیکن اگر میں خود کو اس کا مکلف نہیں سمجھتا، میں خود کو ولی اللہ سمجھ بیٹھا ہوں، اور میں اپنے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ میں تو جنید بغدادی ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہوں، ہے نا، تو پھر تو معاشرے کی بات تو دور ہے، ہمارا خود کا بیڑا غرق ہو جائے۔ کام سب سے پہلے خود سے شروع کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذات سے بات کو شروع کرنی ہوگی، کام شروع کرنا ہوگا۔ ہم پہلے خود کی فکر کرنے والے اگر ہم بن جائیں اور ہم خود اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو درست کرنے لگے، اپنا نوک پلک ہم خود سے درست کر لیں اپنا، اور اس کے بعد جو دوسرا جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے اپنے اہل و عیال کا، آج اولاد کا، اہل و عیال کا نمبر آتا ہے، یہ دوسرے نمبر پر۔ کہ پہلے ہم خود کو درست کریں، یہاں تک تو بات پھر بھی ٹھیک ہے کہ خود کو درست کر لیتے ہیں، خود نمازی بن جاتے ہیں، تہجد کے پابند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا اسٹیپ ہے، قرآن یہ دوسرا جو اسٹیپ جو بیان کر رہا ہے نا، وہ انفسکم، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنی فکر کرنے والے کسی حد تک ہیں، لیکن جب بات اہل کی آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نہیں ہو پا رہا۔ میں نے بڑی کوشش کی، اپنے بچوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، بھائی نہیں مانتے، کیا کریں، بڑا زمانہ بڑا خراب ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ زمانہ بڑا، جبکہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہوتا، زمانہ تو اللہ ہی ہے۔ وہ جو ماحول، وہ جو معاشرہ جو بنا ہوا ہے، جسے ہم بگڑا ہوا کہتے ہیں، اس معاشرے کے بگڑنے میں جتنا اوروں کا، جتنا دوسروں کا یوگدان ہے، ہمارا بھی اتنا ہی ہے۔ ہمارا تعاون بھی اس معاشرے کے بگڑنے میں یا بگاڑنے میں اتنا ہی ہے جتنا اوروں نے کیا ہے، لیکن ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ سر، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان کو جھانکنے لگے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے لگے کہ ہمارے اندر خود کتنی کمیاں ہیں، کتنا نقص ہے، کتنی برائیاں ہیں، تو پھر دوسروں کی طرف نگاہ ڈالنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا کہ جب اپنی کمی کا احساس ہو، ہمارے اندر نقص ہے اس بات کا احساس ہو۔ اگر اس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں،
وہاں آپ کو سارے مریض ملیں گے، اس میں سے کسی ایسے مریض کا آپ انتخاب کریں جسے کوئی معمولی بیماری ہے، مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہو، سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے ملیں، خیریت دریافت کریں کہ بڑی بہت پریشان ہے، بس کچھ نہیں سوچ رہا۔ اب اس کے بعد اسی مریض کے بغل میں کوئی دوسرا مریض ہو جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں، مثلا ایسا کوئی مل جائے، یا آپ لے جا کر کے دکھائیں، دیکھو یار یہ تو تم سے زیادہ پریشان ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، کیا حالت ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہے گا ارے بھائی اس کے حالت، کہے گا یار اس کا میرے تو پیٹ میں تکلیف ہو رہی، تمہیں کیا پتا کیا اس کا کیا حالت ہے، میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کس حالات سے گزر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم کیا، ارے ٹھیک ہے ٹوٹ گیا ہوگا اس کا، لیکن وہ تکلیف تو نہیں جو مجھے ہو رہی ہے۔ وہ شخص یہ کہے، کیونکہ جب خود پر بات آتی ہے تو پھر دوسروں کا کچھ نہیں دکھتا کہ دوسرے کس عالم میں، چاہے اس سے زیادہ پریشانی اور مشکل ہو، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا، صرف بات اپنی کرتے ہیں۔ تو یہی چیز اگر میرے اندر پیدا ہو جائے، ہم سب کے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنے نقص ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس کے لیے پھر ہم فکر مند ہو جائیں اور اس کے لیے میدان عمل میں نکل بھی جائیں، تو پھر دوسروں کی طرف ایک تو نگاہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور پھر ہمارا معاشرہ درست بھی ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیں، کسی کا بھی انتخاب کریں، کسی کو سب کی فکر نہیں ہے، بات کوئی بھی کر رہے تو وہ اپنی بات کر رہے، اگر کسی کو فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے، کسی کو فکر ہے اپنے باپ تو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ نبیوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، یہ مجھے بتاؤ۔ اس بات کی فکر نہیں کہ بھائی تم نے بٹوارا کیسے کرنا ہے، کون سا گھر لے گا، کس کے حصے میں کون سا مکان، کون سا کھیت، کون سا کھلیان، کس کے حصے میں کتنا بینک بیلنس آئے گا، فکر اس بات کی ہے کہ تم عبادت کس کی کرو گے، تمہارا آخرت کیسے درست رہے گا۔ جاتے وقت بھی انبیاء کرام کو فکر ہے تو اسی بات کی فکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کیا آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کے قائم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو۔ ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہے، برعکس ہے۔ ہم دوسروں کو اس کا حکم دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، دوسروں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بات نہیں کرتے یا اپنے گھر والوں کی بات نہیں کرتے کہ میرے گھر میں میری اولاد، میرے جو ماتحتین ہیں وہ کس طرح سے نمازی بن جائیں، وہ کس طرح سے ظلم اور جبر و تشدد سے باز آ جائیں، وہ کس طرح سے گناہوں سے چھوڑنے والے بن جائیں، گناہوں سے پاک دامن ہو جائیں، وہ کس طرح سے ان کے دل میں کس طرح سے اللہ اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے، اس بات کی فکر ہم نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب بچے ہوش بھی نہیں ہوتا ان کو، وہ جب بولنا سیکھتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت ہم فکر یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کون سے کانوینٹ میں، کون سے نرسری اسکول میں داخلہ کرانا ہے۔ اچھی بات ہے، داخلہ کرانا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، کرائیں داخلہ،
تعلیم تو سب سے پہلا کام ہے مسلمانوں کا، جو سب سے پہلا جو زیور ہے، سب سے دین کی اثاثہ اگر مسلمانوں کا کچھ ہے تو وہ تعلیم ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تو تعلیم کے لیے ہے۔ میرے نبی کو پہلا کوئی حکم ملا، پہلی وحی آئی تو اس کا تعلق تعلیم سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلی آیت ہے قرآن کی، جو پہلا وحی، پہلی تعلیم، پہلا حکم وہ تو تعلیم سے ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں اور اسی گڑبڑی کا نتیجہ ہم پوری زندگی بھگتتے ہیں۔ ہم نے تعلیم اپنے بچوں کو جو دینا ہے وہ کون سی تعلیم، اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ تعلیم کیا ہوگی، وہ کہاں تعلیم حاصل کرے گا، ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے۔ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، وہاں جانے کے بعد وہ دنیا کی وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں سیکھتا، وہ ننھی سی زبان، توتلی سی زبان، جسے بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اسے کتا بلی تو پڑھا دیا جاتا، سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کا رسول نہیں بتایا، وہ نہیں سیکھ پاتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کون تھے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے، میرے نبی کون۔ جب یہ پتہ ہی نہیں تو محبت کہاں سے آئے گی دل میں بھائی؟ ہم نے بتایا ہوتا، ہم بتائیں گے تبھی تو محبت آئے گی نا۔ ہم نے نام بھی نہیں رکھایا، ہم نے نام بھی نہیں بتایا۔ اب بڑے ہونے کے بعد جب وہ بچہ اسی طرح سے، جب اسی طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی کانوینٹ میں اور اسی طرح کی اسکولوں سے جب نکل کر کے جب آتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں آج اس وقت جب زمانہ اقتدار اس نے سنبھال لیا ہے، اور پھر ہم اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بچے کو میں نے اتنی محنت سے اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کرایا، پڑھایا، اتنے پیسے خرچے کیے، اتنی مغزماری کی، اور آج یہ بچہ ہے کہ میری فکر تک نہیں کرتا، میری خیریت دریافت نہیں کرتا، آج اسے ہم سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ اپنے والدین سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ تو بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ آپ نے وہ سکھایا کہاں، آپ نے جو چیز سکھایا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں اور باندھ کر کے سمندر میں ڈال دیں، اور سمندر میں ڈالنے کے بعد آپ مجھ سے یہ کہیں کہ خبردار دامن بھیگنے نہ پائے، ممکن ہے یہ بات کہ ہاتھ پاؤں بھی آپ نے ہی باندھا ہے، سمندر میں ڈالا بھی آپ نے ہی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ دامن تر نہ ہونے پائے، خبردار ہوشیار، یہ کیسے ممکن؟ ہم جن اسکولوں میں، ہم جن تعلیمی اداروں میں اپنے بچے کو اس وقت بھیجتے ہیں جبکہ اسے بولنا تک نہیں آتا، اس تعلیم کا جو اثر ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائے تو انہیں گھروں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیجو۔ وہ تعلیم یہ سکھلاتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ اولڈ ایج ہوم بناؤ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں وہاں بھیج دو۔